الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے رشتہ ازواج کو بڑی اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان مکمل کرنے کے لیے بھی نکاح کی بات کی ہے۔ بیشتر ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ رشتہ ازواج میں بندھنا ایک فطری تقاضا ہے۔ یہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے جسے توڑنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ پاکستان میں طلاق کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھرانے ٹوٹ رہے ہیں؟ موضوع پر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ اکثر ہم دنیا کے ایک خطے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے خیالات ہوتے ہیں کہ شاید دوسری جگہ جو ہے ایک جنت ہے۔ ایسے معاملات نہیں ہیں، ہمارے یہاں ہی زیادتیاں ہوتی ہیں مردوں اور خواتین کے ساتھ۔ تو کچھ بیسک فیکٹس، کچھ عرصہ پہلے جب میں نے اسٹیٹسٹکس چیک کیے تھے تو امریکہ میں تقریباً 52% شادیاں ایک سال کے اندر طلاق کی یا سپریشن کی صورت میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے گروپس ہیں جیسے نیمبلا، نارتھ امریکن مین بوائے لو ایسوسیشن، دیگر ہم جنس پرست گروپس ہیں جن کو خوب فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ برطانیہ کی بات کریں تو میں دیکھ رہا تھا ان کے سرکاری اعداد و شمار ہیں، اس میں انہوں نے مختلف شہروں کے حساب سے دیا ہوا تھا کہ کن شہروں میں بچے شادی کے بغیر سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک شہر کا تھا اور تقریباً 72% وہاں پہ تھا کہ بچے شادی سے باہر یا بغیر شادی کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ وہاں پہ سنگل مدرز کا ایک عجیب و غریب کانسیپٹ ہے، بہت ہی برا حال ہے۔ جیسے معیشت ہے ویسے ہی سوشل جو اسٹرکچر ہے وہ بھی ہے۔ چلیں پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہم کہاں غلط ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز رکھے وہ ان ممالک کے ہیں کہ جن کو بجا طور پر، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ مرعوبیت کا شکار ہو کر جنت سمجھتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ امریکہ کا اگر ویزا مل جائے اور وہاں کی سٹیزنشپ مل جائے ہمیں، تو ہم سمجھتے تھے کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ لیکن جب تھوڑا سا ہم انٹرنیشنل لیول پر گئے اور کچھ میڈیا کی بدولت بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ پہلے میں بہت بنیادی 2-3 باتیں رکھنا چاہوں گا نکاح کے حوالے سے۔ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پر زور دیا ہے۔ قرآن اس رشتے کو بہت ہی قربت کا رنگ دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ البقرہ آیت 187، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس شوہر اور بیوی کے رشتے کے لیے خوبصورت ترین لفظ استعمال وہ لباس کا ہے۔ یہ بات پہلے بھی کسی وقت آئی تھی غالباً۔ ہمارے وجود سے قریب ترین شے لباس، ہماری زینت کے اظہار کا باعث لباس، ہمیں راحت فراہم کرنے والی شے لباس، ہمیں موسم کے برے اثرات سے بچانے والی شے لباس، ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنے والی شے لباس۔ ہمارے لباس ہم اپنی حیثیت کے مطابق پہنتے ہیں، اور لباس پہ دھبا لگ جائے تو دنیا کو دکھاتے نہیں، خاموشی سے صاف کر لیتے ہیں۔ یہ وہ قربت ہے جو رب العالمین عطا کرنا چاہتا ہے زوجین کو نکاح کے بندھن کے بن جانے کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح ایمان کے تکمیل کا باعث۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح کرو اے نوجوانوں کی، نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ شیطان جو ہمارا ازلی اور ابد دشمن ہے وہ ہماری حیا کے درپے ہے۔ باب آدم کے واقعے میں جو بات سامنے آتی ہے وہ لباس سے عاری کر دینے والی بات ہے، اور انسان کو حیا سے تار تار اور دور دور کر دینے والی بات ہے، جبکہ نکاح کا بندھن انسان کی نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یوں اللہ کا منصوبہ ہے کہ رشتے بنے اور جڑیں اور مضبوط تر ہوں، اور شیطان کا منصوبہ ہے کہ رشتے ٹوٹیں اور گھرانے برباد ہوتے چلے جائیں۔ آپ نے جو بات شروع کی وہ ٹوٹنے کے اعتبار سے ذکر کیا، جو کہ مغرب میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن میں افسوس سے جملہ کہتا ہوں کہ اب امریکہ میں طلاق کی تعداد کم ہو رہی ہے، اس سے کہ وہاں نکاح نہیں ہوتے، جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ ہمارے ہاں بہرحال نکاح تو ہو رہے ہیں، مگر نکاح کے ساتھ اب طلاق کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مفتیان کرام کے پاس آپ جائیں، ہر تیسرا مسئلہ اس موضوع پر ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی۔ ہر پولیس اسٹیشن میں آپ چلے جائیے،
ہر 8واں 10واں کیس اس بات پر ہوگا کہ عورت کی پٹائی یعنی بیوی کی پٹائی کی گئی یا اس کو مارا گیا ہے یا اس کو گھر سے نکال دیا گیا ہے. یہ ہے اس وقت ہمارے ہاں کی گراؤنڈ ریالٹی. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. ایک فیکٹر میں یہ ضرور بیان کر دوں، اپنے لیے بھی، ہم دونوں بھی شادی شدہ الحمدللہ، اور ہمارے ناظرین کی اکثریت بھی، یاد رکھیں جب کبھی زبان تیز چلتی ہے، جب کبھی ناراضگی کا کوئی پہلو سامنے آتا ہے، تو پہلے مرحلے پہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شیطان کی انٹیوشن ہو سکتی ہے. شیطان روزانہ اپنا دربار سمندر پہ لگاتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کے ایجنٹس آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے آج فلاں کو فلاں برائی سے روکا، فلاں کو فلاں نیکی، فلاں برائی پہ لگا دیا، فلاں نیکی سے روک دیا. شیطان کہتا ہے ٹھیک. ایک ایجنٹ آ کر کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے آج ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. اب شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا. یہ ہے شیطان کا منصوبہ کہ گھروں کو توڑا جائے، برباد کیا جائے. اگر ہم یہ پہلا بنیادی نقطہ سامنے رکھیں کہ اللہ جوڑنا چاہتا ہے، اور دوسرا بنیادی نقطہ سامنے رکھیں کہ یہ توڑنے والا عمل شیطان کی طرف سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ تباہی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اچھا، اللہ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بیان کیا، ایک دوسرے کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ بڑی دردناک قسم کی ریالٹیز ہیں، زمینی حقائق ہیں جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ شادی میں بعض اوقات اب شوہر اور بیوی کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں جو سوشل سٹریٹم ہے، سوشل سٹرکچر ہے، اس پہ اوپر چڑھنے کے لیے یا بزنس ڈیل سیکیور کرنے کے لیے. تو ہم اتنا کیسے گر گئے؟ آپ کی مراد یہ ہے کہ شادی بیاہ کچھ کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے؟ کمائی کا ذریعہ، اس کے علاوہ مثال کے طور پہ بعض لوگ بیویوں کو استعمال کرتے ہیں بزنس ڈیل سیکیور کرنے کے لیے، اینڈ وائس ورسا. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اس پہ آگے تھوڑا بات کریں گے فریڈمز پہ، جی، کہ بعض اوقات شوہر جو ہیں وہ ایکسٹرا فریڈم ادھر دے دیتے ہیں یا دوسری طرف سے ایک دوسرے کو اگنور کیا جاتا ہے. ملٹیپل ایک وہ ہوتی ہے ٹالرنس جس کو وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے کام کرو میں اپنے کام کروں. یہ تو انتہائی بغیرتی کی بات ہے. اور حدیث میں ایک لفظ آیا دیوس. یہ دیوس کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوا جو اپنی خاتون کو، اپنے گھر کی عورتوں کو دوسروں کے سامنے بالکل بے پردگی کے ساتھ صرف جانے دیں. جانے پر اللہ کے رسول نے فرمایا دیوس، جس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی بغیرت. اور چاہے جائے کہ اب اس کو کارپوریٹ بینیفٹس کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے، یہ تو بغیرتی در بغیرتی ہے، جبکہ حدیث میں ایسے شخص کو دیوس یعنی بغیرت کہا گیا. اچھا، یعنی اگر ایک شخص اپنے گھر والوں سے، خواتین سے کہے کہ وہ حجاب کر کے باہر نکلیں، تو پھر یہ کہنا غلط ہوگا کہ ملائیت جو ہے وہ لاگو کر رہا ہے. اصل میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ہیں کچھ، ملا، مولوی اور طالبانائزیشن اور ٹیررزم. اگر تم قرآن اور حدیث کو میں خود پڑھ لینا، مولوی کی بات نہیں سننا چاہتے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہہ رہا ہوں، اور دو کہ مجبور ہیں. ہم بچے کے کان میں اذان نہیں دے سکتے، ہم نکاح خود نہیں پڑھا سکتے اپنی بیٹی کا، ہم اپنے والد کا جنازہ خود نہیں پڑھا سکتے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں مولوی پر. اتنا امپورٹنٹ ہے مولوی ان تین اوکیشنز پر. تھوڑی دیر کے لیے قرآن کے تراجم، تفاسیر اہل علم کے موجود ہیں، احادیث رسول اللہ کی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں قرآن، سورہ نور آیت 30 اور آیت 31، سورہ احزاب آیت 32، 33، 53، 59. اللہ پردے کے احکامات بیان کرتا ہے. گویا جو آج اپنی اہلیہ، اپنے گھر کی خواتین کے لیے پردے کا اور حجاب کا اہتمام کرتا ہے، وہ غیرت مند ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کا پابند ہے. اور جو پردے اور حجاب کا مذاق اڑائے اور اپنے گھر کی خواتین کو بے حجاب باہر جانے پر خوش ہو، وہ گویا کہ دیوس اور بے غیرت ہے اللہ رب العالمین کے رسول کی نگاہ میں. ٹھیک ہے، اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، آپ کا سوال. محمد اکرم گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی محمد اکرم صاحب. طلاق کی شرح میں اضافہ یقیناً لمحہ فکریہ ہے، تو یہاں میرے 3 سوالات ہیں. کیا پسند کی شادی میں ناکامی کی سب سے اہم وجہ والدین کی رضامندی اور دعائیں شامل نہ ہونا ہے؟ دوسرا، جلد بازی میں کیے گئے فیصلے طلاق کا سبب بنتے ہیں؟ تیسرا، کیا شک بھی اہم کردار ادا کرتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. آپ کے 3 سوالات سے انشاءاللہ بھی اٹھاتے ہیں. والدین کی رضامندی پسند کی شادیوں میں، اگر والدین کی دعا نہ ہو، اور لوگ اکثر دیکھتے ہیں کورٹ میرجز جا کے کر لیتے ہیں، کیا یہ بھی وجہ بنتی ہے؟ یہ کورٹ میرج تو فرار ہے اصل میں. دیکھیں، شادی بیاہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں، اور صرف ایک جنسی جذبے کی تکمیل کا باعث نہیں، بلکہ خاندان کا قائم ہونا اور خاندانوں کی ایکسٹینشن کا باعث ہے. مغرب ترس رہا ہے آج، جب بوڑھے ماں باپ اولڈ ہاؤسز کے اندر ہوتے ہیں، اور اگر بوڑھے ماں باپ کچھ کہیں تو 911 پہ کال جاتی ہے اور تھانے والے آ کے ماں باپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ نہ کرو. ہمارے اس ملک میں الحمدللہ بھی کچھ اقدار باقی ہیں جن کے فوائد بہرحال زیادہ ہیں. تو یقیناً والدین کی رضامندی اور ان کی دعاؤں کا شامل حال ہونا
یہ بڑی برکت کی بات ہوگی. یقیناً بقول ہمارے دوست کے جوانی دیوانی ہوتی ہے اور اس دیوانی کے عالم میں یہ نصیحتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن بخدا اگر ماں باپ کی رضامندی اور ان کی دعاؤں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی. تبھی تو حدیث میں ہے نا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں. دوسری بات ہے کہ جلد بازی کے فیصلے، یقیناً انسان ہے بھی بڑا جلد باز، اور خاص طور پر نکاح کے بعد کے معاملات میں جلد بازی بہت ہوتی ہے. نکاح کرنے میں جلد بازی نارملی کم ہوتی ہے، بڑا دیکھ بھال کے نکاح کر دیں اگر کرتے ہیں تو. اتنا ہی دیکھ بھالنا اور اتنا ہی احتیاط کرنا، اتنا ہی سوچ سمجھ کے ڈیسیژنز لینا نکاح کے بعد بھی ضروری ہیں، تاکہ چاہے وہ روزمرہ کے معاملات ہوں یا کبھی جب ناچاقی پیدا ہو جائے اس وقت. صحیح. اچھا، تیسرا والا سوال لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک وقت تقاضا کر رہا ہے بریک لینے کا، تو بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کا تیسرا سوال ہے محمد اکرم صاحب اس کا جواب دیں گے. وقت کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح پر، اور وقفے سے پہلے ایک صاحب نے 3 سوالات کیے تھے محمد اکرم صاحب نے گجرانوالہ سے. ان کے دوسرے سوال پہ آپ بات کر رہے تھے جلد بازی. جی، یہ جلد بازی کا میں کر رہا تھا کہ جس طرح نکاح کی رشتہ طے کرنا اور اس کی پریپریشن کرنا بڑے سوچ سمجھ کے انسان کرتا ہے، اسی طرح نکاح کے بعد کے معاملات کو بھی بڑے سوچ سمجھ کر انسان کو چلانا چاہیے. ایک ذرا سی غلطی پورے گھرانے اور پورے خاندان کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے غصے میں طلاق دے دی. آج تک کسی نے پیار میں طلاق نہیں دی. پھر ڈرائنگ روم میں ایک صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہیں جی بیگم آج بڑا پیار مجھے آ رہا ہے، میں طلاق دے رہا ہوں آپ کو. کبھی ایسا نہیں ہوگا. طلاق غصے میں ہی ہوا کرتی ہے. اسی لیے بڑوں کا ایک جملہ مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. اس جلد بازی، اس رویے کو اگر ہم کنٹرول کریں گے تو بہت سارے معاملات میں طلاق سے ہم بچ سکیں گے انشاءاللہ. تیسرا سوال ان کا تھا شک. جی، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ شکوک کے معاملات گھر کے یعنی زوجین کے تعلق کو، ایون والدین اور بچوں کے معاملات کو، ایون اولاد اور ماں باپ کے تعلقات کو، اور ایون رشتہ دار اور دوستوں کے تعلقات کو بگاڑ دیتے ہیں. اسی نے قرآن حکیم ہمیں ظن کرنے سے منع کرتا ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں تفصیل ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان، یہ شک کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، بہت سے بدگمانیاں، وہ شک جو ہیں وہ گناہ پر مشتمل ہوتے ہیں. اسلام بہت کلیئر ہے، جب تک کسی کے متعلق اس کی کسی برائی کا واضح ثبوت ہمارے پاس نہ ہو تب تک اسے ہم کنڈیم نہیں کر سکتے. اور شک کی بنیاد پر تو عدالت بھی چھوڑ دیتی ہے، چاہے جائے کہ شک کی بنیاد پر کوئی اس طرح کے ڈیسیجنز لیے جائیں کہ گھر برباد ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ کا سوال. اپنے ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے اپنا. سر میری نا انگیجمنٹ ہوئی ہے، تو میری جو فیانسی ہے ہم دونوں کی یعنی کہ پسند کی ہوئی ہے، تو ہم دونوں میں شک بھی بہت ہے اور پیار بھی بہت ہے. تو کیا ہمارا اس شک کی بنیاد پہ رشتہ آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا؟ شک بھی بہت ہے اور پیار بھی بہت ہے. ہاں جی، ذرا اپنا سوال دہرائیے گا، آپ کا سوال سن نہیں پائے صحیح سے. سر میں آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے ابھی؟ ہیلو جی، آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے؟ ہاں جی، انگیجمنٹ ہوئی ہے، یعنی کہ میرے پیرنٹس ایگری ہیں اس پہ، لیکن ان کے پیرنٹس تھوڑے سے ڈما ڈولا کی کرنی ہے اور نہیں کرنی ہے اس بنیاد پہ کہ وہ جو میری فیانسی ہے وہ کہتے ہیں میں نے ادھر ہی کرنی ہے. وہ ان کی جو مدر ہے وہ تھوڑا سا اڑی ہوئی ہے کہ میں نے اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کرنی ہے. تو کیا اس بنیاد پہ ہمارا رشتہ آگے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آپ کا سوال اٹھاتے ہیں. والدین کی طرف سے تھوڑے سے اعتراضات آ رہے ہیں، وہ شاید کہیں اور شادی کرنا چاہ رہی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ منگنی ایک ارادہ ہوتا ہے، بلکہ ایک وعدہ بھی ہوا کرتا ہے. اس بات کا امکان تو ہے کہ اگر اس وعدے اور ارادے کے بعد کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آئے کہ جس سے محسوس ہو کہ یہ معاملہ نہیں چل سکے گا، تب تو اس بات کی گنجائش ہے کہ بات آگے نہ بڑھائی جائے. لیکن محض کوئی 1-2 لوگوں کی خواہشات کا معاملہ ہو، جبکہ جو امیڈیٹ لوگ ہیں، امیڈیٹ لوگوں سے مراد جو لڑکا اور لڑکی جن کا آئندہ رشتہ ہونے والا ہے، اور اگر ان کے ماں باپ ہول ہارٹیڈلی اگر وہ اس بات پر آمادہ ہیں
تب تو اس معاملے کو کنٹینیو کرنا چاہیے. معاشرتی دباؤ کی فکر نہیں کرنی چاہیے. معاشرتی دباؤ کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ اپنے زبان میں رکھے. اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ منگنی کے بعد جب ڈیلے ہوتا ہے تو یہ پریشرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے استادوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ منگنی کا تو اعلان بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے. کوئی شریعت میں تقریب منگنی کی نہیں. طے ہو جائے معاملہ تو جلد از جلد نکاح کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک اور سوال بریک کے دوران آیا تھا کہ بعض اوقات اگر شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور ان میں سے کسی بھی ایک کے سامنے یہ شرط رکھی جائے کہ وہ اپنے مثال کے طور پہ بیوی کو چھوڑیں یا اپنی ماں کو چھوڑیں یا وائس ورسا، تو ایسے میں اس صورتحال کو کس طرح سے نمٹانا چاہیے؟ یہ اصل میں ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیے، ایک جو نکاح ہوا اس سے ایک خاندان وجود میں آیا. اصلاً انہوں نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، لیکن بسا اوقات جو دیگر ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، والدین ہیں لڑکے کے، والدین ہیں لڑکی کے، یہ انڈیو کچھ انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تصور درست نہیں. ہم اس بات کی نفی نہیں کرتے کہ بڑوں کی نگاہ ہونی چاہیے، بڑوں کا سایہ ہونا چاہیے، اللہ قائم رکھے، لیکن بڑوں کو بڑے پن کا ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ اپنی خواہشات کے تابع نہ کریں اس کپل کو، جو ان میں سے ایک ان کا بیٹا ہوگا، ایک بہو ہوگی، بلکہ نگاہ رکھیں، پروٹیکشن ان کو دیں. لیکن انوالو ٹو مچ ہونا، اس سے مسائل بگڑتے ہیں. اسی طرح ہم چھوٹوں کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ بڑوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. شریعت ایک قانون عطا کرتی ہے اور ایک اخلاق عطا کرتی ہے. زندگی کی گاڑی صرف قانون کے پہیے سے نہیں چلتی، بلکہ اس میں اخلاق کا پہیہ لگانے کی بھی ضرورت ہے. جہاں وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری ہے، جو بخاری کی روایت ہے، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ کلیئرٹی بڑوں کو بھی رہنی چاہیے، چھوٹوں کو بھی، کہ ایک ہے اخلاق کا معاملہ، ایک ہے قانون کا معاملہ. قانون کا معاملہ کہ ان دو کو اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. اخلاق کا معاملہ کہ یہ بڑوں کو ساتھ لے کر چلیں اور بڑے ان چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کریں. لیکن بہرحال وہ نازک مواقع آتے ہیں جب یہ جملہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ پال پوس کر میں نے تجھے بڑا کیا، اب یہ بیوی تجھے لے کر چلی جائے گی. اس وقت اس ماں کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ ہی تو دلہن کو تلاش کر کے لائی تھی، آپ ہی تو اس کو اپنی بہو بنا کر لائی تھی. اور اگر وہ کہیں کہ میں نہیں لائی تھی تو خود لائے تھے تو پھر ہاں، اس میں بھی دیکھنا یہ پڑے گا کہ چلیں کل اگر اس کپل سے بچے پیدا ہوں گے تو یہی ماں دادی بنیں گی اور بڑی محبت سے ان بچوں کو کھلانا پلانا چاہیں گی. تو بسا اوقات بڑے مقاصد اور بڑا مقصد جڑا رکھنا، بڑے مقاصد کی خاطر اپنی چھوٹی چھوٹی انا کی قربانی اگر ہم دیں گے تو ان معاملات کو سالو کرنا آسان ہے. اچھا، ایک بڑا اہم معاملہ ہے، میں اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ماشاءاللہ کالرز کی کافی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، آپ کا سوال. بھائی میرا نام طارق اسماعیل ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں. پہلے تو ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گا کہ اصل میں ہمارے درمیان ایک برداشت جو ہے، جو دین کی ہمارے بیسک ضرورت ہے، جو حکم ہے، اس میں وہ ہم میں نہیں ہے، اس لیے طلاق کا ریشو ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. دوسری سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب سے کہ جو لوگ طلاق دینے کے بعد، ظاہر غصے میں طلاق دینے کے بعد اپنے فقہ کے معاملات کو چھوڑ کر، اپنے مسلک کے معاملات کو چھوڑ کر دوسرے مسلک یا دوسرے فقہ کے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، یعنی اس طرح سے وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو طلاق کسی طریقے سے ضائع، مطلب اس فیصلے کو کسی طریقے سے قرار دیا جائے یا بچا لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں کوئی مولانا صاحب بہتر رہنمائی فرما سکیں گے ہماری؟ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ان کے ٹالرنس والی بات تو بہت درست ہے میرے خیال سے. اچھا، دوسری بات یہ کہ غالباً ان کا اشارہ ہے جیسے وہ طلاق و مرتان، وہ اس طرف کہ آپ ایک اسکول آف تھاٹ فالو کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا چلو میں اس کو اکوموڈیٹ کر دیتا ہوں. حضرت عمر کی بھی کچھ مثال ملتی ہے اس جی. اصل میں یہ بات ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں دونوں آرا موجود ہیں. ایک طرف احناف اور میجورٹی آف اسکول آف تھاٹس کی ہے کہ جن کی رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں اگر دی جائیں تو وہ طلاق واقع تینوں ہو جاتی ہیں. جبکہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں، اور اہل تشیع بھی، ان حضرات کی رائے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے ہم ان مباحث میں نہیں جا سکتے. ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے مسلک اور اپنے مکتب فکر کے علماء جن پر اعتبار ہے انہی سے مسئلہ معلوم کریں. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2 یہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہو فی الوقت ابھی جو انٹرم پیریڈ ہے، اس وقت یہ طے کر لینا کہ خدا نہ خواستہ اگر کل کوئی معاملہ پیش آیا تو کس اسکول آف تھاٹ کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوگا، یہ نکاح کے موقع پہ لکھ لینا چاہیے. نکاح کا جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں آپشنز اویلیبل ہیں کہ اس طرح کی شرط لگائی جا سکتی ہے تاکہ آئندہ پھر اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہوں. تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ 3 طلاقیں دیتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر 3 طلاقوں کو امپلیمنٹ کروایا تو کوڑے بھی لگائے. یہ ملک میں ہمارے کام نہیں ہوا. مشرف کے دور میں حدود آرڈیننس کے نام پر شریعت کی حدود پامال کی گئی.
اس وقت تمام علماء اور حنفی علماء نے کہا کہ یہ جو 3 طلاق ایک وقت دیتے ہیں اور برباد کرتے ہیں خاندانوں کو، ان کو علل اعلان کوڑے لگا دینے چاہیے. یعنی حنفی علماء نے ریکمنڈیشنز دی. تو یہ وہ بات ہے کہ اگر یہ ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خاتمے کے لیے یہ آپشن اختیار کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ایک مسئلہ کو چھوڑ کے دوسری مسئلہ کی طرف بھاگیں. اور آخری بات یہ ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کبھی طلاق دینے کا موقع آئے، گو کہ اس سے پہلے تفصیل ہے، طلاق تو بہت بعد میں آتی ہے لیکن اس تفصیل میں نہیں جا رہے، ایک وقت میں پاکیزگی کی حالت میں جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو، ایک طلاق دینی چاہیے. یہ طریقہ بیان ہونا چاہیے. اگر ایک طلاق دیں گے اس سے بھی وہ کام ہو سکتے جو 3 سے لوگ کرنا چاہتے ہیں. عدت مکمل ہو جائے ایک طلاق کے بعد بھی تو بیوی آزاد ہے، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے. تو جو ایک سے کام ہو سکتا ہے کیوں 3 فائر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور کیوں اپنی اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق ہم کرتے ہیں. تو طلاق دینے کے طریقے کو بیان بھی کرنا چاہیے اہل علم کو اور ہمیں سیکھنا چاہیے. شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں کے اخراجات کرتے ہیں، کیا کچھ بنیادی کتاب سے لے کر دین والوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کا علم نہیں حاصل کر سکتے؟ ٹھیک ہے، بریک کا وقت آ رہا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں اس سے پہلے ایک شوشہ کم سے کم چھوڑ دیا جائے. ایک نقطہ جو میں اٹھانا چاہ رہا تھا، ہم اکثر یہ بات تو کرتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن بعض اوقات وہ جو وجوہات ہیں ان پہ نہیں جاتے. آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے یہ جو کنفیوز نوشنز آف میل شوونزم ایک طرف سے آ رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں غالب ہوں، میں بالکل میں پٹائی لگاؤں گا سب کچھ. وہ قوام کو شاید پتہ نہیں کس طرح سے سمجھائے. دوسری طرف فیمنزم کے بھی کچھ عجیب و غریب سے آئیڈیاز ہیں. یہ فیمنسٹ فلسفی جو مطلب ایک ریاکشن میں آئی تھی جب فریڈم کے نام پر، جب عورتوں کے بارے میں ویسٹ میں اب سے کچھ عرصہ پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ پتہ نہیں ان کی روحیں بھی ہیں یا نہیں، ان میں انسان بھی ہیں یا نہیں ہیں. خیر، تو ایک عورت ہے کام کرنا چاہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بھی وہی ایکول رائٹس ہیں جو تمہارے ہیں، تم بھی کام کرو. ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ کمپلیمنٹنگ ہو ایک دوسرے کے لیے. جی کمپٹیشن شروع ہوتا ہے. تو اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ. وقفے کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح پر. شجاع الدین شیخ صاحب، وقفے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہم ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں بہت سے گھرانوں میں کہ مرد اپنی قوامیت جو ہیں وہ لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف عورتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا لبریٹڈ محسوس کرتی ہیں. اگر تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں، تم گھر میں بیٹھو بچوں کو دیکھ لو، میں کام کر لیتی ہوں. تو یہ ایکوالٹی اور ڈیو رائٹس ہم کہاں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ پہلی بنیادی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں میں فزیکلی اور سینٹیمنٹس کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے فرق رکھا ہے. اور دنیا کتنی ایکویلٹی کی بات کرے، یہ نیچرل ڈفرینس کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اولمپکس چل رہے ہیں نا آج کل، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ 100 میٹر میں مرد اور عورت کو ساتھ دوڑوایا جاتا ہو؟ کبھی WWF میں آپ نے دیکھا کہ جو ویمن ٹائٹل ہولڈر خاتون ہے، چیمپ ہے، اور جو مرد ہے ان کو لڑوایا گیا ہو؟ کبھی کیوں نہیں لڑواتے؟ کیا ٹوٹل ایبسولوٹ ایکویلٹی ہر جگہ ہوتی؟ ہو ہی سکتی، اٹ وڈ بی ان نیچرل. کیا مرد کبھی بچے جنم دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. کس ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں؟ تو مانیں کہ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. جیسے ایک باپ ہے وہ بچے کو اچھال سکتا ہے، اچھال لیتا ہے، ماں کبھی نہیں اچھالتی. یہ جو ایک نسبتاً کریج والا پہلو ہے، سخت طبیعت والا پہلو ہے، یہ مرد کی طرف سے اولاد کو ملتا ہے. اور 20 منٹ میں اور آپ بھی اپنے چھوٹے سے بچے کو جو 8-9 مہینے کا ہے گود میں رکھ کر تو دیکھیں لگ پتہ جائے گا. وہ مامتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو عطا فرمائی. یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. مرد کی قوامیت، مردوں کو آیت یاد ہے، سورہ نساء آیت 34، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام اور حاکم ہیں. اس ترجمے کو سن کر مرد اکڑتے ہیں، عورتیں ٹینشن میں آ جاتی ہیں. کوئی اکڑ اور ٹینشن کا موقع نہیں. قوام ہے، حاکم ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا. حدیث سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. عورت کو ڈی گریڈ نہیں کیا، اپ گریڈ کیا. تم گھر میں بیٹھو، تمہارے ڈور اسٹیپ پر تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کرنا تمہارے شوہر کی ذمہ داری. 1 روپے کی ایک مرحلے پر بھی ذمہ داری نہیں عورت ذات پر کمانے کی. نکاح دونوں کی ضرورت، مہر مرد دے گا، ولیمہ مرد کرے گا، دونوں کی بیوی کی کفالت مرد کرے گا، بچوں کی کفالت مرد کرے گا. وہ ذمہ دار ہے. اور نہ صرف کہ مادی ضروریات،
بلکہ قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ساری ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی، تو مرد کو اکڑنا نہیں چاہیے، اور اگر وہ اکڑتا ہے تو یاد رکھے کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ حجۃ الوداع پہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کہ ان کو تم نے اللہ کا نام لے کر حلال کیا، کل اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ رہی بات عورتوں کی، لبریشن کی بات کرتی ہیں، کس لبریشن کی؟ لبریشن فرام ہوم، فرام واٹ؟ لبریشن فرام اللہ، لبریشن فرام شریعہ، کس بات سے؟ لبریشن فرام فطرہ، فرام نیچر، کس لبریشن کی بات کرتے ہیں؟ اب مغرب میں دیکھیں ایک عورت کو باہر سڑک پہ لا کے کھڑا کیا گیا، اس کو شو پیس بنایا گیا، 20 گرل فرینڈز ہوتی ہیں ایک لڑکے کی، جن میں سے 2-4 کو قتل کر دینا معمول کی بات ہے، باقی کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا معمول کی بات ہے۔ کیا اس کو لبریشن کہا جاتا ہے؟ یہ تو ذلت ہو سکتی ہے، لبریشن نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک عورت اپنی اگر ایکویلٹی کی بات کرتی ہے تو اگر قرآن سے پوچھیں، قرآن تو عورت کا رتبہ یہ بیان کرتا ہے کہ فالصالحات قانتات، نیک بیویاں اپنے شوہروں کے تابعدار ہوتی ہیں۔ آزادی کا مطالبہ، آزادی کس چیز کی؟ گھر سے آزادی، سڑکوں پر لا کر کھڑا کر دینا تو گورباچوف نے بھی کہا تھا۔ اب ہمیں وہ تحریک برپا کرنی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا، اس کو اس کے اصل ٹھکانے گھر میں کیسے لے کر آیا جائے۔ بش چلاتا رہ گیا، چلا گیا کہ میرج کرو، خدا کے واسطے شادیاں کرو۔ کیوں؟ اس سے پہلے کلنٹن نے کہا تھا کہ ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت اس نسل پر مشتمل ہوگی، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، جو نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہوئے ہوں گے۔ اب US آرمی 50% پلس اسی طرح کی نسل پر مشتمل ہے، تو جو نتیجے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اگر لبریشن کا مطلب ہے کہ خاندان کا نظام ختم ہو جائے تو یہ شیطان کا منصوبہ ہے، اور لبریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو مردوں کی ہوس بھری نگاہوں سے بچایا جائے، اس کو مارکیٹ پروڈکٹ اور کموڈٹی بننے سے بچایا جائے، اور ایک مرد کی پروٹیکشن اس کو مل جائے، تو یہ لبریشن عورت کو رب العالمین نے عطا کی۔ گاڑی کا اشتہار ہو یا فریج کا، جس میں جو ہے عورت کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے، جی، اسے سوچنا پڑتا ہے کہ کس کو بیچا جا رہا ہے، عورت کو یا گاڑی کو۔ بالکل۔ دوسری طرف مردوں کو بھی ظاہر ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ ہمارے پاس غالباً حضرت عمر کی بھی بہت سی مثالیں آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مثالیں آتی ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں، آج مرد بڑے مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ ایک دن حجرے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواتین کے لیے بڑی دلچسپ بات ہے۔ بی بی عائشہ کی کسی وجہ سے آواز بلند ہوئی، رسول اللہ سنتے رہے اور موقع دیا کہ نکال دو اپنی بھڑاس جو بھی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انٹر ہوئے، انٹرسیپٹ کیا رسول اللہ نے، وہ مارنے کو دوڑے اپنی بیٹی کو، بی بی عائشہ کو، اللہ کے رسول نے روک دیا، اور جب چلے گئے تو فرمایا کہ دیکھا آج میں نے تمہارے ابا سے تمہاری حفاظت کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کے پاس سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، جہاں سے گزرتے شیطان بھاگ جاتا، ایک دن وہ اپنے حجرے میں تھے، امیر المؤمنین، ایک بندہ شکایت لے کر باہر کھڑا ہوا ہے، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، سیدنا عمر فاروق باہر آتے ہیں، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، یہ تو آپ کے ساتھ ہو رہا۔ کہا میں بھی برداشت کر رہا ہوں اس کو۔ تو یہ ہے کہ ان مزاجوں کو سمجھیں، مرد کو چاہیے کہ عورت کو وہ عورت کی طرح تسلیم کرے اور ٹریٹ کرے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، بچوں کو اگر ہمیں سمجھانا ہے تو بچہ بننا نہیں چاہیے، ہمیں بڑے پن کا ثبوت پیش کرنا چاہیے، بچوں کو بچوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ عورت کو جب عورت کی طرح ٹریٹ کریں گے، اس کے جذبات کا لحاظ رکھیں گے، تو گاڑی چلتی رہے گی، گھر بنا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ سوال جس کی وجہ سے شاید بہت سی خواتین مجھ پہ ناراض ہوں، اگر یہ سوال لیکن اٹھا لیتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ شوشا یہ سوال ہے، سوال شوشا جو بھی اس کو کہتے ہیں، سیکنڈ میرجز کیا بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بھی شاید وجہ بن جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، بیوی کہتی ہے نہیں خبردار میں ہی ہوں، مجھ جیسی کہیں نہیں ملے گی، اس طرح کی باتیں، تو مرد کہتا ہے جواب میں تم جیسی دیکھ کر رہا ہوں۔ تو اگر اس طرح کے مسئلے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہوں سیکنڈ میرج سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تھوڑا سا بالکل سیریس لے کر سوچیں تو پہلی اصولی بات ہے کہ اسلام نے ایک مرد کو دوسری، تیسری اور میکسیمم چوتھی شادی کی اجازت دی ہے۔ توجہ رہے، اجازت ہے، حکم نہیں، یعنی کہ 2 کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، 3 کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ پہلے پوائنٹ اجازت۔ نمبر 2، یہ اجازت عدل کی شرط کے ساتھ ہے۔ عدل کا مطلب ہے کہ برابری کرنا اختیاری معاملات میں، ایک کو جیسی رہائش دی دوسری کو بھی دیں، ایک کو جس طرح کا لباس دوسری کو بھی دیں، لیکن ہو سکتا ہے دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہو۔ رسول اللہ کا بیوی عائشہ کی طرف مائل تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی خدیجہ آپ کو بہت یاد آتی تھی انتقال کے بعد بھی، یہ قلب کا معاملہ ہے، لیکن اختیاری معاملات میں ایکویلٹی یا عدل، رادر جسٹس ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، ہمارے اس ملک میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، ایک گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ایک وہ اسٹیپ آئے گا، یہ ایک مرحلہ آئے گا، اگر تمام لڑکیوں کی اور تمام لڑکوں کی شادیاں ہو جائیں، تب بھی اس معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ان لڑکیوں یا خواتین کی ہوگی جن کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملے گی۔ اب کیا ایسی صورت میں ان عورتوں کو چھوڑ دیا جائے؟ معاذ اللہ، کبھی بھی یہ خاتون پوری زندگی ورجن، اس کے لیے رہنا ذرا مشکل کام ہے، ایک فطری تقاضا ہے۔
کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس کو عزت کے ساتھ ایک مرد کی پروٹیکشن مل جائے نکاح کے بندھن کے ساتھ، یا معاذ اللہ بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے کہ ہم ان کو پبلک پراپرٹی بننے دیں گے؟ استغفر اللہ۔ ہماری بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایسے معاملات آتے ہیں کہ خاتون ممکن ہے کہ معذوری کا معاملہ، یہ خاتون ممکن ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اس کی تسکین کا باعث نہیں بن پا رہی، تو کیا اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کو شوہر طلاق دے کے پھینک دے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح، یا اس کو بھی پروٹیکشن رہے اور یہ شوہر کہیں غلط عمل میں پڑنے کے بجائے نکاح کے پاکیزہ بندھن سے جڑا رہے، تاکہ اس بیوی کو بھی پروٹیکشن ملے جو پہلی ہے، اور اس مرد کو بھی بدکاری سے یا زنا سے بچنے کا موقع مل جائے؟ اس تناظر میں سوچیں تو آج نہیں چند سالوں میں شاید ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس راستے کو جو شریعت نے کھولا ہے ہم اسے تسلیم کریں اور اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے مانیں۔ جزاک اللہ خیر۔ گراؤنڈ ریالٹیز یا زمینی حقائق کچھ یہ ہیں کہ پاکستان میں طلاق کی شرح بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم کفار کی ایسی تقلید کرو گے کہ اگر وہ چھپکلی کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے جاؤ گے، یعنی اس حد تک تقلید کریں گے۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے تھوڑا سا کہ ہم وہ جو مغلوبیت کی کیفیت ہے اس سے باہر آئیں، جو ہماری ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی ہے کہ جو فلسفیز ہمارے اوپر رائج کی گئی ہیں ہم ان کو ہی بس اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا سوچیں، قرآن اور شریعت کی طرف ہم رجوع کریں، اور قرآن نے ایک بہت ہی خوبصورت سا اور سنت نے بیلنس دیا ہے جس کے ذریعے ایک آدمی اور عورت، ایک شوہر اور بیوی اپنی زندگی کو بھی جنت بنا سکتے ہیں، اور ایک جیسا کہ شجاع صاحب نے بھی کہا ایک بہت ہی کمپلیمنٹنگ قسم کا ریلیشن شپ ان کا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جو فیمنزم اور بعض تھوڑی سی کنفیوز نوشنز ہیں ان سے ذرا باہر آئیں، ان کو تھوڑا سا ان کا مطالعہ بھی کریں، دیکھیں کہ کیا سرکمسٹانسز تھے اس وقت ویسٹ میں، کیا صورتحال تھی، کیا وجہ تھی کہ اس قسم کے فلسفوں نے جنم لیا۔ ظاہر ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو فلسفہ ہے وہ بہت کامل ہے اور ایک بہت ہی اچھا توازن یا بیلنس ہمیں فراہم کرتا ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اپنی آراء، سوالات، تنقید جو بھی ہو ہمیں فیس بک پر بھیجیں، facebook.com/آپ اور اسلام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے طور پر دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔